وَإِذَا شَعُرْتَ بِالْقَسْوَةِ يَوْمًا، جب تم محسوس کرو سختی کو کسی دن، یعنی دل کی سختی، قسوۃ القلب، فامسح، تو ہاتھ پھیرو، علی رأس یتیم، کسی یتیم کے سر پر. جب دل بے حس ہونے لگے، دل میں سختی آ جائے، تو جا کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. وَلَسَوْفَ، اور ضرور، ان قریب، تدہش، تم حیران ہو جاؤ گے، دہشت میں آ جاؤ گے. کیف للمسح، کس طرح مسح یا چھونے سے، پھیرنے سے، ان یمسح، پھیر دی جاتی ہے، القسوۃ، سنگ دلی، من القلب، دل سے. یعنی صرف ہاتھ پھیرنے سے دل کتنا نرم ہو جاتا ہے. فیتفطر، تو وہ چھٹ جاتی ہے، پھٹ جاتی، یعنی ہٹ جاتی، جدا ہو جاتی ہے دل سے. یہاں بیٹے کو نرم دلی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نرم دل بن کے رہو، لیکن اگر کبھی تمہارے دل میں کسی طرح کی کوئی سختی محسوس ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور تم دیکھو گے کہ کس طرح صرف ہاتھ پھیرنے سے تمہارے اندر کی کیفیت بدل جائے گی، وہ سختی پھٹ کے الگ ہو جائے گی اور تم بالکل تازہ ہو جاؤ گے، سنگ دلی ختم ہو جائے گی. جب تم کسی دن دل کی سختی محسوس کرو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اور ان قریب تم حیران ہو جاؤ گے کہ کیسے ہاتھ پھیرنے سے دل کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے اور چھٹ جاتی. پڑھیے. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا ایکسپیرینس کس نے کیا ہے؟ جی، وہ 7 بچے جو ہے نا وہ یتیم ہو گئے تھے، اور سب سے بڑا جو تھا وہ ان کا 18 سال کا تھا، اور سب سے چھوٹا جو تھا وہ 3 سال کا تھا. تو جو چھوٹے 4 بچے ان کو ہم اسکولنگ میں سپورٹ کرتے ہیں، تو جب جاتی ہوں ضرور ان کے گھر پہ جاتی ہوں تو اتنے خوش ہوتے ہیں وہ بچے، مطلب اتنا پیار ان کو دیکھ کے آتا ہے اور وہ اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو بہت دل میں جو ہے نا سکون ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ماں باپ لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے ماں باپ پیدا فرما دیے جو ان کا خیال رکھتے ہیں. کچھ دن پہلے استاد جب 3 بہن بھائی یتیم ہوئے تو میں ویسے بھی ان سے کرتی تھی، لیکن ان کا کوئی راستہ نہیں تھا، والد کی طرف سے بھی، مطلب آفس سے بھی کچھ نہیں تھا. لیکن میں تو صرف حدیث سے سن کے اور اس کے سر پہ جب میں نے ان کے بچوں کے ہاتھ پھیرے تو میں خود ہی اتنا رونا شروع ہو گئی. اور پھر سارے خاندان والوں کو بھی جب پتا چلا تو آج ماشاءاللہ وہ پڑھنے میں بھی اتنے آگے ہیں، اور صرف ہم نے ہاتھ ہی بھی رکھا ہے کہ لوگوں نے ان کی اتنی مدد کرنی شروع کر دی ہے کہ آج ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں پہ کھڑے ہو گئے. الحمدللہ. بالکل. یعنی آپ بے شک فائنینشیل سپورٹ دیں، لیکن جب تک آپ فزیکلی ان سے ملاقات کرنے نہیں جائیں گے، ان کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیریں گے، اس وقت تک آپ کے دل کی کیفیت نہیں بدلے گی. یہ ایک بہترین نسخہ ہے. جیسے مٹی کو چھو کے کیفیت بدلتی ہے نا، اسی طرح کسی کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے، اور خصوصاً یتیم کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، کیفیت بدلتی. تو یہ ایک علاج. استاذہ، میری کزن ہے جن کی مدر نہیں ہے، تو مجھے جب بھی اپنی بہن بھائیوں پر غصہ آتا ہے کسی بات پر، وہ مجھے تنگ کرتے تو میں ہمیشہ اپنے ان کزنس کے پاس جاتی ہوں اور ان سے پیار کرتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں. میری ضد ہیں وہ، اور فوراً میرا دل نرم ہو جاتا ہے. اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے یا گھر کی طرف سے جو بھی اس وقت دل میں ایک سختی سی ہو رہی ہوتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ بہت دفعہ میرے ساتھ ہوتا ہے. آپ سب اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ کسی نہ کسی یتیم کو ملنا ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اس کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، یا اس کے کھانے پینے کے لیے، یا اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی بندوبست کرنا ہے. الہدیٰ میں الحمدللہ ہم نے ایک الگ فنڈ قائم کر رکھا ہے، یتیم فنڈ، اور اس سے ہم کئی بچوں کو جو یتیم ہیں ان کی اسکولنگ وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہیں اور باقی ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. اور اتنا دل کو سکون اور اتنی خوشی ملتی ہے کہ ناقابل بیان ہے. ہم عام طور پر خوشیوں سے عاری ہو جاتے ہیں نا، پریشان زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات پریکٹیکلی ہم کچھ کر نہیں رہے ہوتے کسی کے لیے. تو جب تک یہ عملی طریقے اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ بچے تو یتیم خانوں میں ہوتے ہیں اور کچھ بچے گھروں میں اکیلی ماؤں کے پاس ہوتے ہیں. جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو مجھے پہلا خیال جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کے بچے یتیم ہو گئے. یعنی اگر کوئی شادی شدہ ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ہے کوئی جو اس کے پاس پہنچے، ان سے تعزیت کرے اور ان بچوں کی
بنیادی ضروریات جو ہیں، صرف کھانے پینے اور تعلیم کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کا خیال رکھیں. تو اگر آپ کی ہمسائیگی میں، وسینٹی میں قریب کوئی ایسا حادثہ پیش آئے تو اس پر سنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیجیے. اپنے ماں باپ کو لیں، کچھ لوگوں کا گروپ بنائیں، جائیں، حال پوچھیں، کیونکہ جس گھر میں بہتگی ہو جاتی ہے نا وہاں کوئی بھی چلا جاتا ہے. بے حسی کا مظاہرہ نہ کریں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی پوری کیفیت بدل جائے گی. اب دیکھیں کہ وہ خواتین بھی آپ ہی کی طرح ہوتی ہیں نا، جو بعض اوقات بالکل ینگ ہوتی ہیں، 2 بچے، 3 5 بچے بعض اوقات لے کے اکیلے. ماں باپ بھی بعض اوقات قبول نہیں کرتے، بہن بھائی بھی نہیں رکھنا چاہتے، کون کسی کی ذمہ داری اٹھائے. تو بہت مشکلات میں لوگوں کی زندگی بسر ہو رہی ہوتی. تو ایسے میں جو کچھ بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہوں اس کے بارے میں سوچئے. استاد جب ہم اسلام آباد میں تھے تو ایک دفعہ SOS جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ میں پہلی دفعہ گئی تھی تو وہاں بہت سارے یتیم بچے تھے. تو استاذہ آپ یقین کریں جب ہم نے ان کو گلے لگایا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو دل کی ایسی کیفیت تھی کہ آنسو رک نہیں رہے تھے. اور جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی اداسی ہوتی ہے، اور ان کو دیکھ کے بھی، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بھی جو دل کی کیفیت ایک دم چینج ہوتی ہے. اور وہ اتنے آپ کے پیار کے مطلب بھوکے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑے سے جو ہے وہ پیار دیں یا ان کا احساس کریں تو وہ آپ کو جو ہے وہ کبھی نہیں بھولتے شاید. تو ہر شخص اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے تو سب سے پہلے اس کا حق ہے، اور اگر محلے میں کوئی ہے، نیبرہڈ میں ہے، پھر اس کا حق ہے. لا تجادل فی الجدل کلا الطرفین یخسر. لا تجادل، جھگڑا مت کرو، بحث مباحثہ مت کرو. فی الجدل، یہ جدل نہیں جدل ہے، دال کے پھول. جھگڑے میں، بحث مباحثے میں، کلا دونوں، الطرفین گروہ، دونوں طرف، دونوں اطراف، یخسرو نقصان اٹھاتے ہیں. بحث مباحثے میں دونوں ہی فریق نقصان اٹھاتے ہیں. فَإِذَا انْهَزَمْنَا، پھر جب ہم نے شکست کھائی، فَقَدْ خَسِرْنَا، تو ہم نے نقصان اٹھایا، ہم لوزر بن گئے. کبریاءنا، اپنی بڑائی کے، یعنی ہار کے ہم ذلیل ہوئے، ہماری جو بڑائی تھی، عزت تھی، وہ جاتی رہی. نحن، ہم. وَإِذَا فُزْنَا، اور جب ہم کامیاب ہوئے، فوز و فلاح جس کو کہتے ہیں، فَلَقَدْ خَسِرْنَا، تو ہم نے لوز کر دیا، نقصان اٹھا لیا. الشخص الآخر، دوسرے شخص کو، یعنی دوسرا ہمارا جو بھائی تھا اس کو ہم نے لوز کر دیا، کھو دیا. یعنی یا ہم خود ہار جاتے ہیں یا دوسرے کو جب ہراتے ہیں تو دوسرے کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں. لَقَدْ انْهَزَمْنَا كُلُّنَا، ہم سارے ہی ناکام ہوئے جو بھی جھگڑے بحث میں مبتلا تھے. الذی انتصر، وہ جس نے بدلہ لیا. والذی ظن، اور وہ جو سمجھتا ہے انہ لم ینصر، کہ اس کی مدد نہیں کی گئی. یعنی جھگڑے میں کوئی بھی آپس میں جیت نہیں سکتا. اس کے برعکس جھگڑا ختم کرنے میں ہی کامیابی ہے. کیونکہ آپ نے اگر کوئی اپنا مطالبہ منوا بھی لیا اور دوسروں کو اپنی حمایت سے لوز کر لیا تو کیا آپ چین سے رہ سکتے ہیں؟ تو جھگڑے کا کچھ فائدہ نہیں. بحث مباحثہ مت کرو، کیونکہ بحث مباحثے میں دونوں اطراف کا نقصان ہے. اگر بحث میں ہم نے شکست کھائی تو ہم نے اپنی بڑائی خود نقصان میں ڈال دی، اپنی عزت کھو دی. اور اگر ہم کامیاب ہو گئے، یعنی بحث میں جیت گئے، تو ہم نے دوسرے شخص کو خسارے میں ڈال دیا، جبکہ در حقیقت ہم سب نے شکست کھائی، سبھی لوزر ہیں. جس نے بدلہ لے لیا اس نے بھی، اور اس نے بھی جس نے سمجھا کہ اس کی مدد نہیں کی گئی. تو ان اینی کیس بحث مباحثے کے نتیجے میں انسان لوز کرتا ہے، ون نہیں کرتا. اس کے برعکس انسان جب آرام سے کسی سے مذاکرات کرتا ہے، بات کرتا ہے، ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سولوشن بھی نکل آتا ہے، حل بھی نکل آتا ہے. لیکن جھگڑے اور ضد بازی سے اور اپنی بات منوانے سے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور دوسروں کی حمایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. پڑھیے. اب دیکھیے کہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے نا جب ہسبینڈ وائف کے درمیان آرگیومنٹس ہوتی ہیں. تو آرگیومنٹ نہیں ہونے دے، جواب نہیں دے، بدتمیزی نہیں کرے، جھگڑے کو بڑھائے نہیں، اسے لنگر آن نہیں کرے، لمبا نہیں کرے.
چاہے بہن بھائی کے ساتھ ہو، چاہے شوہر کے ساتھ ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، کچھ بھی ہو، یا دوستوں کے ساتھ ہو. ہر وقت ڈیفینسو رہنا اور ہر وقت اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا اور اپنی آرگیومنٹ اور اپنی ہی دلیل کو زیادہ سچا سمجھنا، یہ آپ کی تھوڑی انا کی تو فلفلمنٹ کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا. تو ایسی جیت کا کیا فائدہ جس میں لوگ ہار دیں، آپ جس میں آپ محبت ہار دیں، جس میں آپ دوست ہار دیں، جس میں آپ اپنے خیرخواہ اور مددگاروں کو کھو دیں. کیا ایسی بحثوں کا کچھ فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ تالی بجا لیں کہ وہ میں جیت گئی یا میری ڈبیٹ جو تھی وہ زیادہ بہترین تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھی آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو آپ خسارہ پاتے ہیں، آپ کے مددگار آپ سے چلے جاتے ہیں، تو ایسی جیت کا کوئی فائدہ نہیں. جب آپ بہت ساروں کو کھو دیں، اور جو جھگڑالو شخص ہوتا ہے نا اس کا کوئی دوست نہیں رہتا، وہ ہر جگہ لوگوں کو لوز کر دیتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں کہ آگے یہ شخص اس سے بات نہیں کرو. کس قدر خسارہ ہے، کس قدر نقصان. کوئی آپ کو منہ نہیں لگائے گا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی آپ کی ظاہراً قدر کرے گا بھی تو دل سے نہیں کرے گا. تو لوگوں کے ساتھ سچے ہو جائیں. ہر وقت اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا اور اپنی ہی بات منوانا یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. کبھی ہار بھی جائے تو کیا ہوا؟ اچھا، بعض لوگ آپ کو چھیڑتے رہتے تاکہ آپ ان سے بحث کرتے رہیں. وہ دراصل اپنی انا کی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا پلہ بھاری ہے، تو وہ آپ کو ٹیز کرتے رہتے ہیں، وہ انگلیاں دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ بولیں، آپ بھڑکیں. ایسی صورت میں بھی بہت عقل مندی کی اور بہت سمجھداری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ جتنی زیادہ محبت اور رسپیکٹ دے کے کسی کو بات کی جاتی ہے اس کے دل پہ اترتی بھی ہے اور پھر اس کا سولوشن بھی نکلتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. بالکل. استاذ، اس کو پڑھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ بحث و مباحثہ سے بچا کیسے جائے، تو میرے ذہن میں قرآن پاک کی آیت آ رہی تھی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو وہ چلتے ہیں زمین پہ عاجزی کے ساتھ، تو وہ عاجزی صرف ان کے چال میں نہیں، ہر چیز میں. تو بحث و مباحثہ سے بچنے کے لیے اندر عاجزی بہت ضروری ہے، کہ جب انا فیکٹر آتا ہے نا تو ایک سے بڑھ کے پھر ہم کہتے ہیں اس نے ایسے بولا میں اس سے بڑھ کے بولوں گی. تو میں اپنے اندر یہی سوچ رہی تھی کہ عاجزی لانے کی ضرورت نا ہر اس پہ، کہ کوئی بولے ہم خاموش ہو جائیں. اور اگر جھگڑا کوئی بڑھانا چاہے تو سلام کر دیا جائے. جی. السلام علیکم استاذہ. میں ایک پڑھ رہی تھی بک، اس میں تھا کہ انسان کے ساتھ حالات آتے ہیں مختلف، تو انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا اس چیز کو کہ سونا ہوتا ہے اس کو جتنا گرمی سے تپایا جاتا ہے وہ اتنا پگھل جاتا ہے، اور انڈا ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، اس کو جتنا بوائل کیا جاتا ہے گرمی میں اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے. تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ جتنا ہم پہ حالات برے آ رہے ہیں تو یا تو ہم وہ انڈے کی طرح سخت ہو جاتے ہیں یا اس سونے کی طرح پگھل جاتے ہیں. تو یہ ہمارے رویے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. استاذہ، جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر ہم جیت بھی جاتے ہیں نا تو بھی ہم ہار جاتے ہیں. اس کو کبھی اس اینگل سے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم جیت کے کیسے ہارتے ہیں، کہ ہم نے سامنے والے کی محبت گنوا دی، اس کی تعاون، اس کی مدد سب کھو دی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو چپ کرا دیا تو ہم جیت گئے. لیکن واقعی آج سے پہلے مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ ہم اس وقت بھی ہار ہی گئے. اور جیت کے ہارنے والا تو اصل ہارنے والا ہے. یعنی جب ایک چیز مل گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور اس کے بدلے میں ہر چیز کھو دی، تو اس ثبوت کا فائدہ کیا ہوا آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کچھ سال پہلے نا قرآن کی ایک آیت پڑھی جس پہ میں اللہ مجھ پہ رحم کرے میں کافی ناراض ہوئی. وہ یہ تھی کہ جو کچھ بھلائی آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو برائی آپ کو پہنچتی ہے اپنے ہاتھوں سے پہنچتی ہے. تو اس وقت میں ذرا ینگ تھی تو میں نے کہا میں نے آخر کیا ہی کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اینڈ ڈاکٹر صاحب سب کچھ ہم نے خود ہی کیا ہوتا ہے. بالکل. اف وی آر ریئیکٹنگ اور وی آر بینگ ڈیفینسو اور وی آر ناٹ بینگ ایبل ٹو کنٹرول آور اینگر، تو یہ سب اپنی غلطی ہیں جو ہم نے خود اندر ہی ٹھیک کرنی ہے. میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ نتھنگ کین ایگزسٹ ان اے ویکیوم. تو اگر جب تک وی ڈونٹ ریپلیس گڈ تھاٹس اینڈ گڈ گولز ان آور لائف، ہم لوگ اپنی بری چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. تو جب تک ہم قرآن کی طرف یا پازیٹیو چیز کی طرف نہ آئیں تو ہم نیگیٹو سے نہیں بچ سکتے. لا تكن احادی الرأی فمن الجمیل ان تؤثر وتتأثر لیکن ایاک ان تذوب فی رأی الآخرین واذا شعرت بان رأیک مع الحق فاثبت علیہ ولا تتأثر. لا تکن، نہ ہو، احادی الرأی، اکیلی رائے والا. احادی احد سے. بعض لوگ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ
ہم سب سے انوکھا سوچتے ہیں. سب لوگ کوئی اور بات کریں گے، وہ اور ہی دنیا میں جا رہے ہوں، اور ان کو صرف یونیک بننے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح ہو، چاہے بالکل اللاجیکل بات کے ذریعے ہو. تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں سب سے اچھا سوچتا ہوں یا میں سب سے الگ سوچتا ہوں. اس کو بھی بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ میں سب سے الگ سوچتا ہوں، میں لوگوں کی طرح نہیں سوچتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی طرح نہ سوچیں، لیکن جو سوچے وہ صحیح سوچیں. تو کہتے ہیں کہ فوکس اس پہ نہ ہو کہ تم اکیلی رائے رکھنے والے ہو. فمن الجمیل، خوبصورتی میں سے اچھی بات یہ ہے، ان تؤثر، کہ تم دوسروں کو متاثر کرو، وتتاثر، اور خود بھی اثر قبول کرو. یعنی دو طرفہ تعلقات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کسی کو بھی اپریشیٹ کریں اور کوئی آپ کو کرے. اگر کوئی آپ کو ہی اپریشیٹ کرے اور آپ بھی اپریشیٹ کروانا چاہیں اور آپ کسی کے لیے کوئی ایک اچھی بات نہ منہ سے نکالیں تو کتنی دیر کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے گا. اگر آپ اپریسیشن لینا چاہیں تو اپریشیٹ کرنا شروع کریں، دینے سے ملتا ہے. لیکن ایاک ان تذوبا، بچو تم اس سے کہ تم پگھل جاؤ، فی رأی الآخرین، دوسروں کی رائے میں. یعنی دوسروں کی رائے میں یا دوسروں کی رائے کے سامنے پگھل نہ جاؤ. یعنی اگر تم حق پر ہو تو پھر اپنی رائے پر قائم رہو. وَإِذَا شَعُرْتَ، اور جب تمہیں شعور ہو، تم سمجھو، بِأَنَّ رَأْيَكَ، کہ تمہاری رائے مع الحق، حق پر ہے، یعنی تم جو کہہ رہے ہو وہ اس کی دلیل ہے اور وہ صحیح بات ہے. فَاثْبُتْ، تو جم جاؤ، اکڑ نہیں جاؤ، جم جاؤ، علیہ، اس پر، وَلَا تَتَأَثَّرْ، اور کسی سے متاثر نہ ہو. یعنی ضروری نہیں کہ عوامی رائے سے تم متاثر ہی ہو جاؤ. مثلاً اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے لوگ پردے کے خلاف بول رہے ہیں اور آپ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں اور اس میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 پڑھ چکے ہیں کہ مومن عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے چادر جو ہے اس کے پلو اپنے اوپر ڈالیں اور چادر پہنے، یا سورۃ النور میں پڑھ چکے ہیں کہ سینہ کو ڈھانپیں. تو اب چاہے ساری دنیا آپ کو اس کے خلاف دلائل دے، آپ کسی کی رائے سے متاثر نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے اور دوسرے نہیں پڑھے ہوئے. جیسے سب سوچ رہے ہیں ایسے ہی ہم بھی سوچنے لگے، جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تم اکیلی رائے دینے والے مت بنو. اچھی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو متاثر کرو اور ان سے متاثر ہو. یعنی خود بھی دوسرے کا انفلوئنس لینا چاہیے اگر وہ درست ہو. اگر کوئی اچھی سچی بات کر رہا ہو تو اسے قبول کرو. یہ نہیں کہ ہٹ درمی کا رویہ، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں. کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے نا، ہر بات میں نہیں کہتے، نہیں سے جملہ شروع کرتے. آپ آبزرو کریں، بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی کہ مجلس میں کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو وہ نہیں سے شروع کریں. نہیں، ایسے نہیں، کچھ بھی ہو، ہر چیز میں نہیں. انتہائی منفی سوچ رکھنے والے. تو ایسی صورت میں وہ نہیں کرتے رہیں. آپ اس میں سے جو صحیح نہیں ہے وہ لے لیں اور جو غلط نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. سلیکشن آپ کی اپنی ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو متاثر کرو اور ان سے متاثر ہو بھی، لیکن اس بات سے بچو کہ تم لوگوں کی رائے کے سامنے پگھل جاؤ. جب تمہیں اندازہ ہو کہ تمہاری رائے حق پر ہے تو پھر اس پر ثابت قدم رہو اور کسی سے بھی متاثر نہ ہو. پڑھیے. ہم اکیلے تو رہ نہیں سکتے، ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، ہمیں بات چیت کرنی ہوتی ہے، اس میں اظہار خیال کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ کسی کی سنتے ہیں، کبھی آپ اس کو سناتے ہیں. تو جو بھی کوئی کہہ رہا ہو اس بات کو فیئر انداز میں بہت انصاف کے ساتھ اس کا جائزہ لیں. اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے تو چاہے وہ آپ کو دشمنی کیوں نہ ہو اس کو قبول کر لیں، اور اگر وہ غلط بات کہہ رہا ہے چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو تو آپ یا اس کو بتائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا اپنے والد کی غلطی کو، یا ابتی کہہ کر بہت پیار سے، احترام سے. اور اگر وہ نہیں مانے تو آپ پھر اپنی راہ لیں، باپ کی رائے سے پھر متاثر نہ ہو. تو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے. السلام علیکم استاذہ، مجھے نا یہ لگاتار جو پڑھنے اس کو سن کے نا وہ حدیث یاد آ رہی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ افضل مومن وہ ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہے اور ان کے تانوں کو اور ان کی باتوں کو برداشت کرے، بجائے یہ کہ ہم کٹ کے ایک آئسولیٹڈ دنیا میں اور ایک ان نیچرل اس کے اندر رہیں، یا آپ صرف اپنی مرضی کے انوائرمنٹ میں، کمفرٹ زون میں، یا پھر اپنی ایک ورچوئل دنیا میں رہیں. سزا کہ پہلے جو ہم نے پڑھا بحث مباحثے والا اور اس کو پڑھیں تو دونوں کے درمیان کتنی اعتدال کی راہ دکھائی جا رہی ہے کہ نہ تو اتنی بحث کرو کہ دوسرے کو منوا کے چھوڑو اور نہ اتنے نرم پڑ جاؤ کہ ہر ایک کی بات مانتے جاؤ.
بالکل. تو اعتدال کا راستہ. سر 2 باتیں مجھے آپ سے، ایک تو بات شیئر کرنی تھی، ایک مجھے اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھنی، ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں بھی ہو. پہلی بات تو یہ کہ پچھلی والی جو بات تھی نا کہ بحث کرنا، ایک چیز بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بچے ذرا زیادہ عقل مند ہو جاتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ زیادہ ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ اپنے والدین سے اتنی بحث کرتے ہیں دین کے معاملے میں، دوسرے معاملے میں، تو ان سے ہم بات کریں تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنی رائے ان پہ امپوز کرتے تھے. اگر وہ اس طریقے پر رہنا پسند کرتے ہیں جو پرانا طریقہ ہے، اولڈ فیشن ہے، تو ان کو رہنے دیں، ان کی خوشی اس میں ہے تو سو واٹ. وہ اس بات پہ بحث کری تھی کہ یہ سارا کچھ اتنا سامان جمع کیا ہوا ہے، اسٹور بھرے میں، اپنی زندگی میں صدقہ کر دے، یہ کر دیں. میں نے کہا آپ نے کتنی دفعہ سمجھایا نا، آپ نے بہت دفعہ سمجھا دیا نا، انہیں نہیں سمجھ میں آ رہی، اب چھوڑ دیں. لیکن اب یہ ہونے لگا کہ والدین نا ان کو دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں، لیکن دعائیں تو نہیں پھر ملتی نا. دوسری بات استاذہ، ایک جو پیچھے یتیم والی ہم نے بات پڑھی تھی، تو ذرا سی اگر آپ اس کو بھی واضح کریں کہ جیسے کچھ سپریشنز ہو جاتی ہیں، پیرنٹس الگ ہو جاتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس جیسے اگر ہے تو باپ تو نہیں ہے، ساری کفالت ماں کے ذمہ آ جاتی ہے، تو کیا اس میں بھی کچھ اس طرح کی اس میں بات؟ وہ یتیم میں نہیں آئے گا، وہ مسکین میں آئے گا، وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. استاذہ میں یہاں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ام حکیمہ ہے یہ اپنے بچے کے اندر کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہی ہیں، کیونکہ آج کل جو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے اندر اتنی ان کی ویک پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ود دا فلو جو ہیں وہ ایک دم اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، اپنی رائے کو بدل لیتے ہیں. لیکن یہ شروع سے ہی اپنے بچے کو بتا رہی ہیں کہ اگر تمہاری رائے جو ہے وہ حق پر قائم ہے تو تم اس پر جمے رہو. تو ایک بہت اچھی سوچ ڈیولپ کرنے کی. یہ سارے اصول آپ اپنے بچوں پر اپلائی کریں گے اور ان کو یہ سب کچھ سکھائیں گے، اور اس سے پہلے خود پر، کیونکہ اگر آپ کے کردار میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ بچوں کو سکھا ہی نہیں سکتے. وہ اگر آپ کے اندر 2 رنگی دیکھیں گے کہ آپ بتا کچھ نہیں اور کر کچھ نہیں ہے تو پھر بات اثر نہیں کرے گی. استاذہ کچھ پتہ ہے کہ اس بچے کی عمر کتنی تھی؟ کیونکہ استاذہ کئی دفعہ جیسے ہم بتاتے ہیں نا اپنے بچوں کو جو بھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو ارد گرد والے لوگ کہتے ہیں تم بہت بڑی بڑی باتیں اس کے ساتھ کرتی ہو. میں سمجھتی ہوں اس سے بھی بڑی کرنا ہے، کیونکہ جب ہم بڑے ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو تبھی تربیت ہوگی نا. اگر ہم بچپن میں گول سیٹ نہیں کریں گے کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے اور کیسی شخصیت بننا ہے، تو جب وہ درخت پختہ ہو چکا ہوگا تو پھر تبدیلی نہیں لا سکتے. سر ایک ملبوس کمنٹ آیا کہ ام حکیمہ کا بھی تعارف کروا دیں اگر استاذہ. تو کل میں نے جب لیکچر کا آغاز کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ نامعلوم ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. بس اس اصول پہ یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. مجھے یہ کتاب ملی تھی کہیں سے، تو میں نے جب پڑھی اور اپنے بچے کو پڑھائی تو بہت مفید پایا. پھر کینیڈا کے انسٹیٹیوٹ میں جب تعلیم القرآن ختم ہوا اور ان کا ایڈوانس کورس شروع ہوا تو ان کو پڑھایا. تو میرا بہت عرصے سے خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی ایک دفعہ پڑھا دوں تاکہ ایک دفعہ عام ہو جائے کتاب. عرصہ دراز سے یہ ترجمے کر کے رکھے ہوتے، جب سے کینیڈا سے پڑھائی تھی جب سے ہی تقریباً یہ ترجمے ہوئے بھی تھے، لیکن کتاب نہیں چھپ رہی تھی. تو جب مجھے کراچی آنا پڑا تو میں نے سوچا کہ میں اپنا وقت کس طرح زیادہ مفید گزاروں، کون سی ایسی چیز سلیکٹ کروں جو 2 دن میں ہو جائے. کتابیں تو اور بھی تھیں، ابھی میں سعودی عرب سے ہو کر آ رہی ہوں، نئی کتابیں خرید کر آئی ہوں، لیکن ان کتابوں کا سائز بڑا تھا تو زیادہ دن میں رہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میری اگلی کمٹمنٹ تھی. تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور ان خراب حالات میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت پریس اور ڈلیوریز اور ہر کام رکا پڑا ہے. تو اس میں دن رات ہمارے سیلز آفس نے محنت کر کے اس کو چھپوا کے یہاں تک پہنچا دیا. اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، جنہوں نے کور بنایا، جنہوں نے اس کی فارمیٹنگ کی، جنہوں نے پروف ریڈنگ کی، جنہوں نے یہ ساری تکلیف اٹھائی. اور آپ سب کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ آپ یہاں آئے اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور عربی زبان سیکھ رہے ہیں. تستطيع یا بني ان تغیر قناعات الناس. تستطيع تم استطاعت رکھتے، یو کین ڈو، یا بنیا اے میرے بیٹے، ان تغیر کہ تم تبدیل کرو، قناعات الناس لوگوں کے خیالات، لوگوں کی سوچیں. اے میرے بیٹے تم یہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرو. وَأَن اور یہ کہ تستحوذ تم قبضہ کرو علی قلوب الناس لوگوں کے دلوں پر، ان لوگوں کے دل جیت سکو. وہیا اور وہ لا تشعروا نہیں وہ محسوس کریں گے، لیس بالسحر نہ جادو کے ساتھ، ولا بالشعوذتی نہ شعبدہ بازی کے ساتھ. وہی لا تشعروا اور وہ محسوس بھی نہ کریں کہ تم ان کا دل جیت چکے ہو.
اور یہ کسی جادو اور شعبدے کے ذریعے نہیں، فَبِإِبْتِسَامَتِكَ اپنی مسکراہٹ کے ذریعے. کہنا یہ چاہتی ہیں کہ اگر تم اپنی مسکراہٹ کے ذریعے لوگوں کے خیالات، لوگوں کی رائے بدل سکو تو بدل دو، اور ان کے دلوں کو جیت سکتے ہو تو جیت لو. محبت فاتح عالم، وہ یہ سب کچھ کسی جادو اور شعبدے سے نہیں ہوگا بلکہ تمہاری مسکراہٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. وَعَذُوبَةِ لَفْظِكَ اور تمہارے الفاظ کی مٹھاس سے، عذوبہ عذب سے، یعنی تمہارے جو ورڈز ہیں ان کی جو سویٹنس ہے اس کے ذریعے تم دلوں کو جیت سکتے ہو. تستطیع بہما تم استطاعت رکھتے ہو ان دونوں کے ذریعے، ان تسحر کہ تم جادو کر سکو. یہ دونوں چیزیں یعنی الفاظ کا جادو اور مسکراہٹ کا جادو جو ہے یہ لوگوں کے دل جیت لیتی، لوگوں کو تم اپنا بنا سکتے ہو ان کے ذریعے. ابتسم، اسمائل. فسبحان من جعل الابتسامة فی دیننا عبادتا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے دین میں مسکراہٹ کو بھی عبادت بنا دیا. وعلیہا نؤجر اور اس پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. فی الصین چین میں، چائنا میں. ان لم تبتسم اگر تم مسکرانا نہیں جانتے، لن یسمحوا نہیں اجازت دیں گے لکا تم کو، ان تفتح متجر کہ تم کھولو کوئی دکان. چائنا میں جو شخص اسمائل کرنا نہیں جانتا وہ بزنس نہیں شروع کر سکتا. کوالیفیکیشن ہے بزنس شروع کرنے کی، کیونکہ اس کے بغیر بزنس چلتا نہیں. ان لم تبتسم لم یسمحوا لک ان تفتح متجر وان لم تجد اور اگر تم نہ پاؤ من یبتسم لک جو تمہارے لیے مسکرائے، یعنی اگر تم کسی کو نہیں دیکھتے کہ وہ تمہیں مسکرا کے دیکھے، ابتسم لہ انت تم خود اس کے لیے مسکراؤ، یعنی تم مسکرانا شروع کر دو. فاذا کان تو جب ہوگا صغرک تمہارا منہ، بالبسمتی مسکراہٹ کے ساتھ، یفتر کھل جائے گا. یعنی صغر کہتے ہیں یہ منہ کا جو اگلا ایسے دانت اور یہ جو دہانا. فاذا کان صغرک بالبسمتی یفتر پھر جب تمہارا دہانا مسکراہٹ کے ساتھ کھل جائے گا، بسرعت جلد از جلد، تتفتح لک القلوب کھل جائیں گے تیرے لیے دل، لتعبر تاکہ وہ اپنے خیالات بیان کر سکے. یعنی جب تمہارا منہ کھلے گا تو لوگوں کے دل کھل جائیں گے اور وہ ان کی زبانیں بھی کھل جائیں گی اور وہ تم سے کمیونیکیٹ کرنے لگیں گے. کیونکہ دوسرے لوگ جھجک رہے ہوتے ہیں نا کہ تم سے بات کریں کہ نہ کریں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ تم مسکرا رہے ہو تو وہ بات کر سکیں گے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ماں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جب موڈ اچھا ہو تو پھر ہم اپنا مطالبہ رکھیں، اور اس طرح وہ منوا بھی لیتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے. اے میرے بیٹے تم یہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرو، اور ہمیں تو ایسا کرنا ہے نا. لوگ جو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں ہم نے انہیں آخرت کے بارے میں سوچوانا ہے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اللہ کی فرما برداری کی باتیں ان کے دل میں ڈالنی ہے کہ نہیں. ہم سب داعی ہیں، دین کی دعوت دینے والے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے لوگوں کے دل کھولیں. ہم کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر سنا کے ان کے سمع خراشی کرتے ہیں، ان کے کانوں کو کھجاتے ہیں اور اس سے وہ بیزار ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ پہلے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دوسروں کے دل جیتو، پھر جو چاہو ان میں انڈیل دو، پھر وہ آپ کی بولی بولنے لگیں گے اور اس طرح دین کا پیغام آگے پہنچتا چلا جائے گا. لیکن یہ سب کچھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اے میرے بیٹے تم یہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرو، اور تم لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر سکتے ہو جبکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. سحر اور شعبدہ بازی سے نہیں بلکہ اپنی مسکراہٹ اور میٹھے الفاظ کے ساتھ تم مسحور کر سکتے ہو. مسکراتے رہو. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے دین میں مسکراہٹ کو بھی عبادت بنا دیا، اور اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا. چائنا میں قانون ہے کہ اگر آپ کے مزاج میں مسکراہٹ نہیں تو آپ کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ کے سامنے کوئی مسکرانے والا نہیں ہے تو پھر تم خود اس کے لیے مسکراؤ. جب تمہارے دانت بہت جلد مسکراتے ہوں تو تمہارے لیے دل بہت جلد کھل جائیں گے تاکہ وہ اظہار کریں. پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنا کینیڈا کا ایک ایکسپیرینس یاد آ رہا ہے.
میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی اور سگنل پہ اسٹاپ تھا, تو میرے برابر میں جیسے میں نے گردن موڑ کے دیکھی تو ایک کینیڈین تھی اینڈ آئی اسمائل ایٹ ہر. تو اسی نے شیشہ نیچے کرا, اس نے کہا کہ کین آئی ٹاک ٹو یو. میں نے کہا کہنے لگی کہ پلیز پرے فار می دیٹ آئی ایم گوئنگ فار مائی جاب انٹرویو. تو میں نے کہا کہ گاڈ بی وتھ یو, ہیلپ یو. تو اتنی امپریس ہوئی, شی سیڈ تھینک یو سو مچ, دس از واٹ آئی واز لوکنگ فار. تو اسمائل کرنے سے شی اوپن دا ہارٹ, ورڈز بھی باہر نکلے اینڈ اٹ سیم کہ وہ بات کرنا چاہ رہی تھی مزید, لیکن سگنل ظاہر اتنی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ شی نیو کہ کوئی حجاب میں ہے اینڈ دے آر کیئرنگ اینڈ کنسرنڈ, تو مجھے کافی اچھا لگا. یہی دعویٰ ہے, اس سے دعویٰ ہوتا ہے. ہم اپروچ کیوں نہیں دوسروں کو کر سکتے, دوسروں کو اپنی بات کیوں نہیں پہنچا سکتے, کیوں نہیں ان کو اپنے خیالات سے, یعنی جیسے شروع میں کہا نا کہ تستطیع یا بنی ان تغیر قناعت الناس, لوگوں کے آپ تھنکنگ چینج کر سکتے, پرسپیکٹو چینج کر سکتے, لیکن اس کے لیے آغاز اسمائل سے کرنا ہوگا. سادہ میں یہ بتا رہی تھی کہ میں جب تراویح اس رمضان میں پڑھا رہی تھی یعنی, تو ایک لڑکی آتی تھی تو مسکراہٹ بس اتنی ہی پاس ہوتی تھی, ہماری زیادہ کانٹیکٹ اتنا نہیں تھا. تو جب اینڈ ہونے لگی تو اس نے میرا نمبر لے لیا نا فون, اس کے بعد ہم لوگ باتیں کرتے رہتے تھے. تو اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ اس کی ایک مطلب فرینڈ سے دوستی ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو دھوکہ دیا, اور پھر ان کے بعد انہوں نے سوچنا ہی ختم ہی کر دیا کہ اب میری کوئی دوست بھی ہو سکتی ہے. پھر دین کی طرف بالکل نہیں ہے, لیکن میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ ہو جائے صرف نا. مومن کا ہر کام با مقصد ہے, محض دوستی کرنا کوئی کامیابی نہیں کہ آپ 10 دوست بنا لیں. اس دوست کی خیرخواہی یہ, اور اس دوستی کا حق یہی ہے کہ اس کو راہ دکھائی جائے, اور اگر وہ دین کی طرف آئے تو دوستی رکھی جائے, اور اگر نہ آئے تو محض دوسروں کے لیے ایک کندھا نہ بن جائے کہ وہ اپنی باتیں سناتے رہیں. آپ ایسی دوستیوں سے اللہ کے واسطے بچے جو آپ کا وقت ضائع کرنے والی, خصوصاً ٹین ایج میں اور ینگ ایج میں ایسے بہت سے دوست بن جاتے ہیں جو محض باتیں کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں. میں جب بہت چھوٹی تھی تو میری ایک ٹیچر نے مجھے بلا کے نصیحت کی تھی, تم کبھی کسی کو دوست نہیں بنانا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مجھے کیا نصیحت کر رہی ہے, لیکن وہ نصیحت میں نے پلے مان. سب میری دوست تھی لیکن میری کوئی دوست نہیں تھی. جسے ہم کہتے ہیں نا خاص دوست, وہ جو خاص دوست ہوتے ہیں نا پھر وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں, نہ پڑھنے دیتے ہیں نہ کام کرنے دیتے ہیں, اور اپنی مرضیاں ہم سے بنواتے رہتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب کے دوست بنے. بہت زیادہ گہری دوستیاں بعض اوقات نقصان دہ ہوتی ہیں. یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے نا کہ چائنا میں اس طرح نہیں کرتے, تو میرے بھائی نا کمبوڈیا میں رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں وہاں پہ نا ظاہر لینگویج بیریئر ہوتا تو ان کو انگلش بھی نہیں آتی. تو وہ جب کوئی آرڈر دیتے تھے کہ یہ کام اس طرح کریں, یہ کام, وہ لوگ وہیں کھڑے ہو کے نا ہنس رہے ہوتے تھے, ان کو دیکھ کے صرف ہنس رہے ہوتے تھے. تو بھائی کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہنس کیوں رہے ہیں کیا. تو پھر وہاں کے ایک انمیٹ نے بتایا تھا ان کو کہ یہ نا یہ جب ہنسیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی بات ان کو سمجھ نہیں آئی ہے, بجائے یہ کہ مطلب کسی اور جیسچر سے شو کریں. یعنی اتنا کامن تھا ان کے اندر ہنسنا, یعنی کسی اور غصے سے یا اظہار کریں یا کوئی فرسٹریشن کریں. تو یہ, اور دوسری بات استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ دیکھیں جو بھی یہ نصیحتیں کر رہی ہیں نا تو یہ ساری لیڈرشپ والی کوالٹیز ان کو سکھا رہی ہیں کہ دل جیتو اور سوچیں بدلو. اور ہر ماں اپنے بچے کو اسی طرح کی تربیت دے, کیسا معاشرہ وجود میں آ جائے. استاذہ سسرال میں لڑکیوں کو شوہر کی محبت اور سسرال والوں کی محبت کی بڑی شکایت ہوتی ہے, تو یہ ایک اچھا نسخہ ہے. اگر بچیوں کو زیادہ سنجیدہ وہ نہ رہیں اور مسکرانے والی ہوں اور محبتیں دینے والی ہوں تو انشاءاللہ کامیاب اپنی جگہ بنا لیں گی, وہاں بالکل پھلیں گی پھولیں گی. اچھا, مسکراہٹ اصل میں دینے والی چیز ہے نا, ہم دیتے ہیں تو عموماً ہم صرف توقع رکھتے کہ ہمیں ملتا جائے. سسرال والے ہی مسکرائیں, وہی بات کریں, وہی ضرورت پوری کریں, وہی سب کچھ کریں, اور ہم کچھ نہ کریں تو تب بھی وہ ہمارے غلام رہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. دنیا کا اصول جو ہے نا لینے دینے دونوں پر قائم ہے. جب تک آپ دیں گے نہیں تو ملے گا نہیں, تو دینے والے بنے. اگر اور کچھ نہیں تو مسکراہٹ ہی دیں. جی, یہ جو ام حکیمہ ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنا اسٹیپ وائز یہ بتایا ہے کہ پہلے بحث مباحثہ نہ کرو, اپریشیٹ کرو, اس کے بعد پھر یہی کہ مسکرا دینا, اپنی جو خیالات ہیں وہ مسکرا کر منوانا. تو واقعی اس میں مطلب پورا ایک لائن سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ بھئی اپنی مسکراہٹ کو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. بعض اوقات تو آپ خوش ہوتے ہیں تو ضرورت نہ بھی ہو تو آپ مسکراتے رہتے ہیں کیونکہ آپ خوش ہیں, آپ کے دل میں کوئی اچھا خیال ہے, وہ خیال آپ کو مسکرانے پہ مجبور کرتا ہے, آپ اکیلے بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ کا موڈ سخت خراب ہوتا ہے, اس وقت کیا کریں گے, اس وقت کیسے مسکرائیں گے. اصل امتحان تو یہی نا, کیونکہ ایک ماں جو ہے بچے جب اس کو تنگ کریں گے, کوئی بال نوچ رہا ہے, کوئی کپڑا کھینچ رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی لڑائی کر رہا ہے, تو اب آپ کیسے مسکرائیں گے.
اور آپ مسکرائیں گے نہیں اور بچوں کو درس دیں گے مسکرانے کا، تو کیا وہ مسکرائیں گے؟ ایسے حالات میں بھی مسکرانا سیکھیے. جتنی بھی کل سے اب تک چیزیں پڑھی ہیں، میں نے اپنی ساری لائف اصل میں کارپوریٹ ورلڈ میں گزاری ہے، ملٹی نیشنلز کے ساتھ جاب کرتے ہوئے. کل سے مجھے ہر چیز پہ کلک کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پہ ٹریننگز میں سکھایا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بھی کمپنی ہوتی ہے تو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں کہ لو اینڈ ریسپیکٹ، اور اس کے بغیر اس کمپنی میں آپ چل نہیں سکتے. آپ کتنی بھی سینئر پوزیشن پہ ہوں، اگر آپ کا بہیویئر صحیح نہیں ہے، آپ کتنا بھی ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب چھوٹی سی کمپنیز نے اب ریئلائز کیا اور مینجمنٹ گروز بیٹھ کے ان کے لیے پریزنٹیشنز بناتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے ہمیں ایک اجتماعی ایک من حیث الامت مسلمہ ہمارے لیے سارے بیسک رولز وہاں پہ بنا کے ڈال دیے ہوئے ہیں. تو ہم کمپنیز میں جا کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایز اے مسلم مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ جب میں نے اس سے ناتا اپنا جوڑا ہے. بالکل، اور اس کی ہم قدر نہیں کرتے. اور پھر اس میں اجر بھی ہے. دنیاوی اعتبار سے جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وقتی طور پر آپ کو کچھ مل جاتا ہے، آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ زیادہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں تو ہماری آخرت کی سکسیس کے ساتھ بھی ہیں. یعنی کہ ہم یہ نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے جیسے تیسے زندگی بسر کر کے چلے جائیں، میزریبل لائف. وہاں آپ کو آخرت کی کامیابی کا سوچنا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے. میری جو خالہ ہیں وہ الہدا والوں کی اسمائل سے اتنا زیادہ انسپائر ہوتی ہیں کہ ایک بار میری مما کے ساتھ جا رہی تھی کہیں، ایک آنٹی نے سلام کر دیا اور مسکرا دی، تو ان کو دیکھ کر بول رہی تھی کہ یہ بھی الہدا والی ہوں گی. اللہ کا شکر ہے کہ الہدا کی آئیڈینٹی یہ ہر مسلمان کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. ایک انڈیا کے اسکالر ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کے، ان کی ایک لیکچر میں انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ایک بچہ بہت اونچے فلور سے صرف اس لیے گریا کہ سپر مین مجھے آ کے بچائے گا، تو وہ یہ ہے کہ اس کو حقیقت کی دنیا میں لے لیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ان کو بتانی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بڑے ہونے کے ناطے ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرنا چاہیے. اس لیے اس کورس کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ کم از کم 10 لوگوں کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں. یہ آپ پر امانت ہے، کم از کم 10 کے ساتھ. استاذہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی اور ایک کتاب پڑھی تھی میں نے، اس میں اصطلاحات، یہ جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ انہوں نے انفارمیشن دی تھی کہ جسے ایک لفظ کے اندر پوری تہذیب پنہا ہوتی ہے. لباس کے اندر بھی ایک تہذیب پنہا ہوتی ہے، جس طرح کا ہم لباس پہنتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لباس کی کشادگی قلوب کی حیا کی علامت ہے. تو غالب اقوام جو کر رہی ہوتی ہے تو مغلوب قومیں پھر وہی چیز لے کر اور اسی طرح پھر عمل کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں مغلوب بنا دیا گیا نا، ماؤں نے بچوں کو لیڈر نہیں بنایا، لیڈرشپ کوالٹیز نہیں دی، لہٰذا فالوورز ہیں.